خدا نے دیکھا کہ انسان میری مرضی کے مطابق نہیں رہ رہے۔ وہ جان گیا کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور جو کچھ میں نے بنایا ہے اسے خراب کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد زمین برے انسانوں سے بھر گئی۔ ان کا دھیان ہمیشہ گناہ کی طرف رہتا تھا۔ خدا کو افسوس ہوا کہ میں نے انہیں کیوں بنایا۔ اس نے کہا، میں سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں کو ہلاک کروں گا۔ لیکن خدا نوح نامی ایک شخص سے بہت خوش تھا۔ نوح کے 3 بیٹے تھے۔ ان دنوں صرف نوح ہی ایک اچھا آدمی تھا۔ وہ خدا کو عزیز تھا۔ نوح کے کاموں سے خدا خوش تھا۔ خدا نے نوح سے کہا، میں ان سب لوگوں کو ہلاک کر دوں گا۔ ان کی بدی کے باعث زمین رہنے کے قابل نہیں رہی۔ تو اپنے لیے ایک بہت بڑی کشتی بنا، میں تجھے اس کا نام دوں گا۔ اس کے اندر کوٹھریاں بنانا، اس کے اندر اور باہر رال لگانا۔ میں زمین پر ایک طوفان بھیجوں گا جو ہر ایک جاندار کو ہلاک کر دے گا۔ لیکن میں تجھ سے ایک عہد باندھوں گا، تو کشتی میں اپنی بیوی کے ساتھ جا، اپنے بیٹوں اور ان کی بیویوں کو بھی ساتھ لے جا۔ ہر ایک جانور اور پرندے کا ایک نر اور ایک مادہ کشتی میں لے جا۔ تو اپنے لیے اور جانوروں کے لیے اور پرندوں کے لیے ہر قسم کی کھانے کی چیزیں بھی رکھ لینا۔ نوح نے سب کچھ اسی طرح کیا جیسا خدا نے اس سے کہا تھا۔ بہت سے ملکوں میں پرانے زمانہ کے ایک بڑے سیلاب کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، لیکن نوح کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے سیلاب کے ذریعے برے لوگوں کو سزا دی، لیکن انہیں بچا لیا جو اس کا حکم مانتے تھے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو خدا نے نوح سے کہا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں جا۔ میں جانتا ہوں کہ پوری دنیا میں صرف تو ہی ہے جو صحیح کام کرتا ہے۔ ہر قسم کے پاک جانوروں اور پرندوں کے 7 جوڑے اپنے ساتھ لے، لیکن ناپاک جانوروں کا صرف ایک جوڑا لینا۔ اس طرح ہر قسم کے جانوروں اور پرندوں کو زندہ بچا لیا جائے گا تاکہ زمین پر ان کی نسل باقی رہے۔ آج سے 7 دن بعد میں 40 دن رات لگاتار بارش بھیجوں گا جو سارے جانداروں کو جو زمین نے بنائے تھے ہلاک کر دے گی۔ پھر نوح نے وہ سب کچھ کیا جو خداوند نے اس سے کہا تھا۔ وہ، اس کی بیوی، اس کے بیٹے اور ان کی بیویاں کشتی میں گئے اور جیسا خدا نے کہا تھا وہ جانور اور پرندے بھی ساتھ لے گئے۔ تب خدا نے کشتی کا دروازہ بند کر دیا۔ 7 دن بعد طوفان آ گیا۔ اس وقت نوح کی عمر 600 سال تھی۔ زمین کے نیچے کا پانی چشموں کی طرح باہر نکلنے لگا اور آسمان پر سے بہت تیز بارش ہونے لگی اور 40 دن اور 40 رات تک مسلسل بارش ہوئی۔ باکن سیلاب آ گیا۔ نوح کی کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ پانی اتنا اوپر چڑھا کہ سب پہاڑ ڈوب گئے، یہاں تک کہ پانی سب سے اونچے پہاڑ تک سے 7 میٹر اوپر تھا۔ یہ پانی 150 دن تک ٹھہرا رہا۔ خدا نوح اور کشتی میں سوار سب جانوروں کو نہیں بھولا۔ زمین کے نیچے سے پانی آنا بند ہو گیا اور آسمان سے بارش رک گئی۔ 150 دن تک پانی اترتا رہا۔ پانی نیچے اترتا رہا جب تک کہ پہاڑوں کی چوٹیاں دکھائی نہ دینے لگی۔ 40 دن کے بعد نوح نے ایک کھڑکی کھولی اور کوے کو بھیجا، مگر وہ واپس نہ آیا۔ وہ چاروں طرف اڑتا رہا جب تک پانی بالکل نہ اترا۔ پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ پانی کم ہوا ہے یا نہیں، لیکن زمین پر ابھی تک پانی ہی پانی تھا اور کبوتری کو کہیں جگہ نہ ملی۔ وہ کشتی میں واپس آ گئی اور نوح نے اسے پکڑ لیا۔ 1 ہفتے کے بعد نوح نے پھر کبوتری کو بھیجا۔ شام کو اس کے پاس واپس آئی۔ اس کی چونچ میں ایک تازہ پتی تھی۔ اس طرح نوح کو پتہ چلا کہ پانی اتر گیا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد اس نے کبوتری کو پھر بھیجا۔ اس دفعہ وہ لوٹ کر نہیں آئی۔ اب نوح نے کشتی کی چھت کھولی۔ اس نے چاروں طرف نظر ڈالی اور دیکھا کہ زمین سوکھ رہی ہے۔ آخر کار زمین بالکل خشک ہو گئی۔ اس وقت نوح 601 سال کا تھا۔
خدا نے نوح سے کہا، اپنے خاندان کے ساتھ کشتی سے باہر آ جا، اپنے ساتھ پرندوں اور جانوروں کو باہر لے آ، تاکہ ان کی نسل بڑھے اور ساری زمین پر بڑھ جائے۔ نوح اپنے خاندان کے ساتھ کشتی سے باہر آیا، سب جانور اور پرندے بھی اپنے اپنے جوڑے کے ساتھ چلے گئے۔ نوح نے خدا کے لیے ایک قربان گاہ بنائی، اس نے پاک جانوروں اور پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر قربان کیے۔ خدا خوش ہوا اور اس نے اپنے آپ سے کہا، ہاں بچپن ہی سے انسان کے دل میں بدی ہے، آئندہ میں کبھی بھی سارے جانوروں کو اس طرح ہلاک نہ کروں گا۔ زمین پر ہمیشہ فصل اگائی اور کاٹی جائے گی، دن اور رات اور سردی اور گرمی اور مختلف موسم ہمیشہ رہیں گے۔ خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، میں اب تیرے اور تیرے بیٹوں کے ساتھ عہد باندھ رہا ہوں۔ یہ عہد ان کے لیے بھی ہوگا جو تیرے بعد ہوں گے۔ یہ عہد ان سب جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی ہوگا جو کشتی سے تیرے ساتھ باہر آئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب زمین کبھی سیلاب سے برباد نہیں ہوگی۔ میں اپنی کمان قوس قزح بادلوں میں رکھتا ہوں، وہ میرے عہد کا نشان ہوگی۔ یہ تیرے اور سب جانداروں کے لیے ہوگا۔ جب کبھی یہ قوس قزح آسمان میں دکھائی دے گی، میں اپنا عہد یاد کروں گا۔ آئندہ میں کبھی زمین پر سے سارے جانوروں کو ہلاک نہیں کروں گا۔ آمین۔